اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ ومن یقنت 163 آیات اور تقریباً 19 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر اس پارہ کی مکمل صورتیں ہیں، جبکہ سورہ الاحزاب پچھلے پارے کا تسلسل ہے۔ اسی طرح پارہ کے آخری حصہ میں تقریباً 1.5 رکوع اور 21 آیات پر مشتمل سورہ یاسین ہے۔ میں نے اس پارہ مبارک کو ڈیوائن ریوارڈز یعنی ربانی انعامات کی صورت سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کا ریوارڈ یہ ہے کہ ہم پر نعمتیں برستی ہیں، اور اس ذات باری تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں، رحمت برستی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس پارے میں واضح ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ربانی ریوارڈز حاصل ہوئے، جس کی مدد سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے۔ شکر کرنے والوں کے لیے بھی ربانی انعام ہے۔ پارے کے پہلے رکوع میں امہات المومنین کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن سبق امت کی تمام خواتین کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آ کر رب کی دوہری رضا کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسرے رکوع کی آیت نمبر 35 بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا بات ہے مردوں کی طرح ہمارا ذکر قرآن کریم میں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں مومن مرد اور عورت کی 10 صفات کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ہمیشہ سچ بولنا، صبر کرنا، تکبر سے محفوظ رہنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، عریانی سے محفوظ رہنا اور اللہ کا ذکر کرنا شامل ہیں۔ تیسرے رکوع میں صبح و شام کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ترمذی شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر بخاری شریف میں درج ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ یوں یہ راز کھل گیا کہ جب ہم قلبی اور روحانی ذکر کرتے ہیں، رب بھی ہمارا ذکر کرتا ہے، ہم پر نعمتیں نچھاور فرماتا ہے، حتیٰ کہ اس کے فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں گھروں میں داخلہ اور پھر دعوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے مقدس فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ دور کرے گا اور 10 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ پھر اس پارے کے 5ویں رکوع میں مومن عورتوں کو پردہ کا حکم دے کر عورت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ حیا، سلیقہ شعری اور پردہ اس کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ چھٹے رکوع اور سورہ احزاب کے آخری رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عیب جوئی کی تھی، انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر اس رکوع میں مومنوں کو سیدھی اور سچی بات کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی امانت کا بیان ہے، جس سے مراد احکام شرعیہ ہے۔
اس پارہ مبارک کا 7واں رکوع اور سورہ السبا کا پہلا رکوع واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام قسم کی تعریفوں کی مستحق ہے، اور یہ کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ربانی ریوارڈ کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم بنا دیا گیا تھا۔ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم تھا کہ جب داؤد علیہ السلام رب کی تسبیح بیان کریں تو وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا گیا تھا، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا مرنے کے بعد بھی 4 ماہ تک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہونا معجزہ خداوندی ہے، جس کی وجہ سے جنوں کی مدد سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس رکوع میں مزید واضح ہو گیا کہ ہماری ناشکری شیطان کی جیت ہوتی ہے۔ 9ویں رکوع میں ایک اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ایک اور وضاحت بھی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ 10ویں رکوع میں کفار کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپس میں مکالمہ ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے اسے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کی راہ میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہمیں اور دے دیتا ہے۔ 12ویں رکوع میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون یا پاگل نہیں ہیں، حقیقت سے آشنائی کے لیے غور و فکر کی شدید ضرورت ہے۔ 13واں رکوع سورہ فاطر کا آغاز کر رہا ہے، جس میں واضح ہو گیا کہ جن کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ پھر اللہ کے احسانات یاد رکھنے کا ذکر بھی ہے۔ بے شک شیطان ہمارا دشمن ہے، تو پھر ہم بھی ہمیشہ اسے دشمن ہی سمجھیں۔ 14ویں رکوع میں اس امر کی وضاحت ہو گئی کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ اطاعت خداوندی میں دنیا و آخرت کی عزت ہے۔ اللہ ہر قسم کا غائب علم جانتا ہے۔ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ دن کو بڑا، رات کو چھوٹا، اسی طرح دن کو چھوٹا اور رات کو بڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ 15ویں رکوع میں یہ واضح ہو گیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں۔ جیسے اندھیرا روشنی، اندھا اور دیکھنے والا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، بعین ہی اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ 16ویں رکوع میں بیان ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری نیکی سے بڑھ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کرنے، عزت افزائی دینے میں بے تاب رہتے ہیں۔ فرمان رسالت ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں واضح ہو گیا کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ 17ویں رکوع میں بیان ہے کہ کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف رب ہی ہے۔ پھر اسی رکوع میں عذاب الہی کے فوراً نازل نہ ہونے کی حکمت ہے۔ مہلت میں گنجائش ہے کہ شاید بندہ اچھائی کی طرف لوٹ آئے، شاید توبہ کر لے۔ 18واں رکوع دراصل سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے، جس کا آغاز ہی اس عظیم دعوے سے کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک حکمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانا اسی کے لیے مفید ہے جو ذکر قرآن کی پیروی کرتا ہے اور بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ 22واں پارہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی اجر و انعام کی ایک لمبی فہرست پیش کر رہا ہے۔ حیا اور حسن اخلاق خواتین کے لیے رب کی دوہری رضا کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اگر قلب میں چل پڑے تو رب تعالیٰ کی معاف کرنے کی نعمت سامنے آتی ہے۔
پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ بندے پر جب اللہ کی نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں تو اس پر شکر واجب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے پر اور بھی بہت کچھ نصیب میں آتا ہے۔ رب جب اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے تو پھر کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اس پارہ سے یہ ربانی انعام بھی مل گیا کہ علم و معرفت کی بدولت ہی رب سے شدید محبت ہوتی ہے، ایک ایسی محبت جس میں ڈر کا پہلو بھی چھپا ہوتا ہے۔ بس یہ راز مل گیا کہ قرآن پاک حکمتوں کا خزانہ ہے۔ اس خزانے کا ایک پہلو ذکر الہی ہے جبکہ دوسرا پیغمبر پر درود و پاک پڑھنا۔ آئیں اس ربانی انعامات کی روشنی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مومنوں کی 10 صفات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا کریم مولا ہمیں لسانی ذکر کے ساتھ ساتھ قلبی اور روحانی ذکر کی منازل آسانی سے طے کروا دے۔ یا پاک مولا فرشتوں کی ہمارے حق میں کی گئی دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، غلطی سرزد ہونے پر مہلت عطا فرما دینا تاکہ تجھ سے معافی مانگ لیں۔ یا اللہ پاک رمضان المبارک کی برکت سے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے کریم مولا، قلب میں درود و پاک کا ورد چلا دے اور روح میں ذکر ربانی کا مسحور کن نغمہ چھیڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔